IMF نے اپنے ایڈ سسپینڈ کر دیا تھا اور ملک جو ہے وہ دیوالیہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس ایونٹ کے بعد نواز شریف کو اریسٹ کر لیا گیا تو شدید برے حالات پاکستان کے اندر پیدا ہوئے۔ رمضان شوگر ملز کیس شہباز شریف کا، منی لانڈرنگ کیس 2020 کا شہباز شریف کا، اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دیکھی جو پاکستان میں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یہ دور بدترین پرفارمنس سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کی کچھ اور پرفارمنس کی چیزیں جو چیلنجز جو آئے نون لیگ کو کہ ہائیسٹ انمپلائمنٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ IMF نے اپنے ایڈ سسپینڈ کر دیا تھا اور ملک جو ہے وہ دیوالیہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور آخر میں اس کا جو اختتام تھا وہ اپنی ملٹری ریلیشنز کی وجہ سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے جہانگیر کرامت، جنہیں عام طور پر جانا جاتا ہے کہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے، شیخ رشید کہتے ہیں کہ ٹھنڈے مزاج کے آرمی چیف تھے، شاید ہی پاکستانی تاریخ میں ایسے کوئی آئے ہوں۔ ان کو اس بنیاد پر کہ وہ نیشنل سیکورٹی کونسل ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان کو کہا گیا کہ ریزائن کر دیں، اور ریزائن کر دیا انہوں نے شرافت کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک واقعہ جو بہت لوگ بھول جاتے ہیں کہ 97 کے اندر انڈیا نے ہمارا نیول ایئر کرافٹ گرا دیا تھا، 16 نیول آفیسرز اس میں شہید ہوئے تھے، اور ملٹری کو اس پر غصہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد کارگل کی جنگ 99 کے اندر شروع ہوتی ہے، اور نواز شریف نے مینٹین یہ کیا، ہمیشہ اس بات پر رہے کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا، مجھے بتایا نہیں گیا تھا، کارگل ایک خفیہ آپریشن کیا گیا تھا مشرف نے اور مجھے بتایا نہیں۔ اس سب کی وجہ سے ڈفرینسز بڑھنا شروع ہو گئے، ڈسٹینس بڑھنا شروع ہو گیا۔ نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو ISI کا چیف لگا دیا، اور جنرل ضیاء بٹ جو تھے وہ ان کا تعلق ISI سے نہیں تھا، ان کا تعلق سگنل اسکور سے تھا۔ یہ بڑا ایک یونیک معاملہ تھا کہ ایک سگنل سے ایک بندہ ISI چیف بن جائے۔ ضیاء الدین بٹ بالکل مشرف کے انر سرکل سے باہر نکل گئے، اور انہوں نے مخبری یہ کی نواز شریف کو کہ ایک کو کی پلاننگ ہو رہی ہے مشرف کی طرف سے۔ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک سیلف انٹرسٹ بھی ادھر موجود تھا۔ اس کے بعد وہ واقعات ہوئے جو کو کے جو ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ جنرل ضیاء بٹ کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا گیا، جنہوں نے مخبری لائی انہی کو آرمی چیف لگایا گیا، اور وہ اپوائنٹمنٹ بھی ایسی تھی، بڑی یونیک اپوائنٹمنٹ تھی کہ اس اپوائنٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن جو ملٹری سیکرٹری تھے، جو چودھری نثار کے بھائی تھے، انہوں نے آگے پہنچائی نہیں آرمی تک، وہ آگے میمو کو اس کا دیا ہی نہیں گیا۔ اور ضیاء بٹ نے آرمی چیف بننے کے بعد GHQ تک نہیں گئے، وہاں سے کال کیا ڈفرنٹ کور کمانڈرز کو، اور پتہ چلا کہ ایک کور کمانڈر جو ہے وہ کہیں گولف کھیل رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سو رہے ہیں، اور کسی سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر سے رابطہ ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو لیکن مجھے میمو نہیں آیا، لہٰذا وہ ایک بڑی فیلڈ قسم کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد مشرف کا جہاز جو کولمبیا سے آ رہا تھا، سری لنکا سے، اس کو روکا گیا لینڈنگ سے کراچی کے اندر، اس کا تیل ختم ہو رہا تھا، لہٰذا اس کو لینڈ کرنا تھا، تو مشرف کو ایک کونے میں ڈالا گیا، چاہے مشرف کا ارادہ تھا یا نہ تھا کو کرنے کا، لیکن ایسے کونے میں ڈالا گیا کہ کو کرنا ضروری بن گیا۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ مشرف نے نیچے جنرل عزیز کو آرڈر کیا اور فوجیں بھیجی گی، جنہوں نے ایئرپورٹ کا کنٹرول لیا، اس کے بعد PM ہاؤس میں پہنچ گئی۔ اور اس زمانے میں کو کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اب پاکستان ریڈیو اور PTV کو کنٹرول حاصل کر لیں تو آپ ان اے سینس ایک کو کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس ایونٹ کے بعد نواز شریف کو اریسٹ کر لیا گیا، اور نواز شریف کو کڈنیپنگ، قتل، ہائی جیکنگ، ٹیررزم، کرپشن، سب چارجز کے اوپر ٹرائی کیا گیا۔ نواز شریف کو عمر قید سزا مل گئی۔ اس کے بعد ایک ڈیل کی گئی سعودی عرب کے ساتھ، جس کے اندر اتفاق ہوا کہ 10 سال کے لیے نواز شریف جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جدہ جائیں گے، اور 21 سال تک وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی 2021 تک۔ نواز شریف نے $8 ملین فائن بھی پے کیا، پراپرٹی جمع کروائی، اور اس کے بعد ایک دم سے نون لیگ کے ورکرز کا اریسٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ اسی طرح کا ہے جس طرح سے ہم کچھ عرصہ پہلے PTI کے ورکرز کا دیکھ رہے تھے، ایک دم سے اسٹیٹ اسپانسرڈ کریک ڈاؤن ہوا اور فورس کنورژنز ہوئی، نون لیگ سے مسلم لیگ کاف نکالی گئی، اور بے شمار ان کے ورکرز نے مسلم لیگ کیو کی طرف چلے گئے۔ نواز شریف جدہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا بزنس ادھر کنٹینیو کیا، اسٹیل میں جدہ کے اندر بھی لگائی گئی۔ اگست 2007 کے اندر نواز شریف نے کوشش کی واپسی کی، لیکن انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو یاد دلایا گیا ان کے گارنٹرز کی طرف سے، جس کی وجہ سے ان کے جہاز کو لاہور ایئرپورٹ سے ری راؤٹ کر کے دوبارہ واپس جدہ بھیج دیا گیا۔ لیکن اسی سال کے آخر میں نواز شریف ایکچولی واپس آ گئے، اور 2008 کے اندر الیکشن تھا تو نواز شریف نے تب بائیکاٹ کا اعلان کیا
دیگر پارٹیز جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھی اس بائیکاٹ کا حصہ تھے، لیکن پھر اس بائیکاٹ سے مڑ گئے اور الیکشن میں حصہ لیا۔ 2008 میں پیپل پارٹی حکومت بناتی ہے اور اس کولیشن کا حصہ نون لیگ بھی تھی، اور اس دور کے اندر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے نواز شریف بارڈ ہو گئے الیکشن میں تھرڈ ٹرم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، جس کو ایونچولی اوور ٹرن کر لیا 18ویں ترمیم نے۔ اس کے آخر کے قریب ایک لانگ مارچ تھا جس کے اندر قیادت کی نواز شریف نے، اور دیگر پارٹیز کی مایوسی کا سبب یہ بنا کہ نواز شریف نے گجرانوالہ پہنچ کر ہی اس لانگ مارچ کو کال آف کر لیا، کیونکہ ایک ڈیل ہو گئی تھی اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ۔ پھر ہم آتے ہیں 2013 الیکشنز کے اندر، جس کے اندر خاص طور پر مرکز رہا عمران خان اور نواز شریف کی ریولری۔ اس کے بعد نواز شریف ایک کولیشن حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ نواز شریف کی تیسری ٹرم تھی، 2013 میں شروع ہوتی ہے۔ اس ٹرم کے اندر نواز شریف کی پرفارمنس پہلے سے بھی بدتر رہی۔ ملکی قرضہ جو ہے وہ 67% آف جی ڈی پی پہ پہنچ گیا، 150 ارب ڈالر سے 200 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ امپورٹس جو ہیں 44 بلین سے 53 بلین پہ پہنچ گئی، ایکسپورٹس 24.8 بلین سے 21 بلین پر کم ہوئی ہے 3 سال کے اندر اندر۔ یہ پھر ہم نے اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دیکھی جو پاکستان میں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوگی۔ آئی پی پیز جو تھے جن کے ساتھ بڑے مشکل قسم کے کانٹریکٹس کیے گئے تھے کہ چاہے بجلی پیدا ہو نہ ہو، چاہے جو مرضی ہو، ان کو ان کا پروفٹ دیا جائے گا، اور ان کے پروفٹ مارجنز بہت بڑے طے کیے گئے تھے۔ ان کے کانٹریکٹس اتنے ایکسٹورشنسٹک تھے، ان کی وجہ سے پاکستان ایک سخت مشکل کے اندر چلے گیا۔ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 32 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اس دور کے اندر سی پیک کے اوپر کچھ کام کیا، اور سی پیک کا بہت شور شرابہ ہوا جو مشرف کے دور کے اندر شروع ہوا تھا، البتہ کوئی ٹھوس قسم کی کامیابیاں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب ہم ملٹری ریلیشنز کے اوپر آتے ہیں۔ مشرف کا ٹرائل نواز شریف نے دوبارہ شروع کیا ہے 2013 کے اندر، اور پھر مشرف کو آبویسلی باہر جانے دیا اور مشرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد جو اس زمانے کی جو کریکٹرسٹک جو چیز تھی ملٹری ریلیشنز کے معاملے میں، وہ ڈان لیگز تھی۔ ڈان لیگز میں سیریل المیڈا جو ڈان کے لیے لکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات بریچ کی کہ سول اور ملٹری کے تعلقات ورسن ہو رہے ہیں، اور سول جو ہے وہ ملٹری کو پریشرائز کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے اور یہ ڈبل گیم نہ کھیلے جو کھیل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری لیک کرنے کے بعد سخت پیچیدگی پیدا ہوئی ان دونوں کے بیچ میں۔ اس دور میں نیشنل ایکشن پلان بھی پاس ہوا پشاور اسکول میسیکر کے بعد، جس کے اندر ملٹری کورٹس بنائے گئے، اور موت کی سزا کے اوپر جو بین تھا، موریٹوریم تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ اس کا اختتام جو ہے وہ پیناما لیکس کے بعد ہوا۔ 2016 کے اندر آئی سی آئی جے جو ایک کنسورٹیم ہے صحافیوں کا، اس نے 11 ملین ڈاکیومنٹس ریلیز کیے جنہیں پیناما پیپرز کہتے ہیں، اور وہ ایک لا فرم کے تھے جو مختلف آف شور کمپنیز اور ان کی ہولڈنگز کے بارے میں ڈیٹا تھا، جس کے اندر 8 آف شور کمپنیز تھی جو نواز شریف کے بچوں کے نام پر تھی۔ اس کے بعد ایک جی آئی ٹی بنائی گئی اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اور عدالت نے بعد میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا ایون فیلڈ کیس کے اندر۔ اس ڈسکوالیفیکیشن کا بنیادی بینیفیکٹر جو تھا وہ شہباز شریف تھا، کیونکہ اس کے بعد امیڈیٹلی نواز شریف صدارت سے گئے اور شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت اٹھا لی۔ یہاں میں ایک تھوڑا سا ٹینجنٹ لے لیتا ہوں ان کے کیسز کے اوپر۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کے کیسز بے شمار ہیں اور ان کی لمبی تاریخ ہے۔ 90s سے شروع ہوتے ہیں ان کے مختلف کیسز، جیسے اتفاق گروپ کیس، ادیبیہ پیپر مل کیس، رائیونٹ ایسٹ کیس، سوئس بینک اکاؤنٹس کیس، اور انکلوڈنگ 2000s کے اندر جو ہم نے لیٹ 2000s کے اندر ہم نے دیکھا پیناما پیپرز کیس، اس کے بعد ایون فیلڈ کے اندر کہ ایون فیلڈ گھر کے اوپر جو کیس ہے، ایون فیلڈ ریفرنس، العزیزیہ اسٹیل ملز کا کیس جو تھا کہ العزیزیہ اسٹیل ملز کیسے بنائی گئی۔ ایون فیلڈ کے اندر 10 سال کی سزا نواز شریف کو دی گئی، 7 سال کی مریم نواز کو اور 1 سال کی کیپٹن صفدر کو، اور عزیز اسٹیل مل کے اندر 7 سال کی سزا دے گی نواز شریف کو اور $25 ملین کا فائن دیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر بے شمار کیسز ہیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں نام ان کا ضرور آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے کیسز ہیں، اور یہ کمپریہنسو لسٹ نہیں ہے۔ فلیگ شپ انویسٹمنٹس کیس، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیس جو شہباز شریف کا تھا، رمضان شوگر ملز کیس شہباز شریف کا، منی لانڈرنگ کیس 2020 کا شہباز شریف کا، اور چودھری شوگر ملز کیس، رمضان شوگر ملز کیس اور دیگر۔ تو یہ اس خاندان کے
بے شمار کیسز اور ان کی ایک لمبی تاریخ ہے کیسز کی. اب ہم جاتے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور آ گیا, اور پی ٹی آئی کے دور جب ختم ہوا تو اس سے ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پی ڈی ایم کی الائنس بن چکا تھا عمران خان کے خلاف, بالکل جیسے آئی جی آئی پہلے بنی تھی. اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی اور 2018 میں, اور جب وہ اس کا اختتام ہوا تو وہ ایسے ہوا کہ ایک خرید و فروخت کے تحت حکومت گرائی گئی اور پی ڈی ایم 14 پارٹیز کا اتحاد جو ہے وہ حکومت میں آیا. اس طرح شہباز شریف چھوٹے بھائی کی بھی باری آ گئی اور پہلی دفعہ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. یہ دور بدترین پرفارمنس سے جانا جاتا ہے. ایکسپورٹس 13% کانٹریکٹ ہوئی, قرضہ $232 بلین تک پہنچ چکا ہے, شدید انفلیشن جو تقریباً ایک وقت 30 سے 40% فی مہینہ انفلیشن کے طور پر تھی. روپے جو ہے 170 سے 300 روپے فی ڈالر یا اس سے زیادہ پر گر گیا. تو شدید برے حالات پاکستان کے اندر پیدا ہوئے. اس دور کے اندر سیاسی کریک ڈاؤنز اور دیگر چیزوں سے بھی یہ جانا جاتا ہے. اس کے بعد اب ایک لمبے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد دوبارہ شہباز شریف کو موقع دیا گیا ہے اپنی 5ویں ٹرم رن کرنے کے لیے. نواز شریف پاکستان آئے تھے اکتوبر 2023 کے اندر اس امید کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ اب ان کو موقع ملے گا. وہ بھاگے ہوئے تھے اپنے کیسز سے. تو ابھی فیبruary 8 میں الیکشن ہوئے اس سال, اور اس الیکشن کے اندر بے انتہا دھاندلی ہوئی. جو ایک رات ایک پارٹی جو جیت رہی تھی اور اگلے دن جو ہے دوسری پارٹی جیتنا شروع ہوگی. نون لیگ یہ اپنے صحافیوں کے مطابق منصور علی خان کا یہ دعویٰ ہے کہ نون لیگ 20 سیٹوں پر جیت رہی تھی اور آخر کے اندر 69 سیٹوں پر وہ جیتی. اور آج کل یہی مذاق چلتا ہے کہ آپ فارم 45 کے ایم این اے ہیں یا فارم 47 کے ہیں. یہ فارم 45 جو دیے گئے تھے اس رات, اس میں بالکل دوسرے لوگ جیتے تھے. اگلے دن فارم 47 جو ایک سمری ہوتا ہے سب فارم 45 کا, اس کے اندر ہاتھ سے لکھے ہوئے ریزلٹس بدل دیے گئے اور بالکل کھلی بے شرم دھاندلی کے نتیجے کے اندر یہ حکومت بنائے گی. اس مشکل حکومت کے اندر سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ نون لیگ ہے, کیونکہ پیپل پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل سیٹس لے لی ہیں, صدر پیپل پارٹی کا بن گیا ہے اور وہ ہر الزام سے بری ہے. لیکن نون لیگ جو ہے اس بدترین معیشتی حالات میں نون لیگ حکومت دوبارہ کر رہی ہے اور تمام برنٹ جو ہے وہ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا. تو نواز شریف حکومت نون لیگ کے بننے کے باوجود اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتے ہیں, اس کے باوجود کہ ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں, لیکن ان کو وزیر اعظم بننے کا موقع دوبارہ نہیں ملا. ہمیں ایسے لگتا ہے اگر ہم فیوچر کی طرف دیکھیں نون لیگ کا, تو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ اپنے فیوچر کی طرف ماروسی جماعت ہے, اور انہوں نے جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرے, نواز شریف اور شہباز شریف نے بھی اپنے بچوں کو تیار کی ہے. مریم نواز اور حمزہ شہباز تیار ہیں کہ اگلی نسل کا اقتدار وہ سنبھالیں گے اور ہمارے اوپر ان کے بعد وہ رول کریں گے. بس یہ سوال ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں جو لڑائی ہے ان میں سے کون جیتے گا اور کون نون لیگ کی قیادت سنبھالے گا. آخر میں اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں تو ان کی تاریخ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مقتدرہ نے ان کو فرام اسکریچ کہیں سے آؤٹ آف نو ویئر اٹھا کر اقتدار دے دیا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کی تاریخ میں فرام دا اسٹارٹ ہم کرپشن کے کیسز اوور کیسز ہم دیکھتے ہیں, اور جو ویلتھ جو انہوں نے بنائی ہے, جو جنریشنل ویلتھ, وہ کرپشن کے علاوہ بنائی نہیں جا سکتی. میں یہاں سپریم کورٹ کا جو پیناما کیس کے اندر کورٹ تھا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم, جو گاڈ فادر مووی سے لیا گیا تھا, وہ ان کے اوپر بالکل بنتا ہے. ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, اور آج یہی ہے جنہوں نے حکومت بنا کر ووٹ کو کی تذلیل کی ہے. اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا ہے, اور آپ نے لاہور کے تخت کو ایک ماروسی جماعت کو تو یہ پرواہ نہیں کرتی کہ میرٹ کیا ہے, جو یہ نہیں دیکھتی کہ مریم نواز نے آج تک ایک چھوٹے سے اسکول کی ٹیچر بھی نہیں بنی, وہ کوئی ایک جاب نہیں کی, کوئی ایک ذمہ داری نہیں اٹھائی, اور وہ وزیر اعلیٰ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی آدھی آبادی کی وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں. کھل کر جس نے کرپشن کی اور کبھی اس کی سزا نہیں بھگتی, کیا آپ اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں گے؟